شہربانو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ نا امیدی ہے. نا امیدی پر ہم بات کریں گے. بڑا کامن ہے, لوگ مایوس ہو جاتے ہیں جی, نا امید ہو جاتے ہیں. کفر ہے, بالکل کفر ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کی ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. قرآن حکیم اللہ رب العزت کی جانب سے انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے, اور زندگی کے ہر موڑ پر امید کی کرن بھی ہے. تو قرآن صرف الماریوں میں سجانے اور آنکھوں سے لگانے کے لیے نہیں اتارا گیا ہے, بلکہ اس لیے اتارا گیا ہے کہ ہم جب کبھی بے چین ہوں, پریشان ہوں یا خوف زدہ ہوں تو اللہ سے کلام کریں اور ہدایت لیں اللہ کے اس کلام سے. تو جب کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تو قرآن سے مدد لینی چاہیے. اور اللہ اپنے بندوں کو واضح طور پہ یہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو, جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے, تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے, واقعی وہ بڑی بخشش اور بڑی رحمت والا ہے. بے شک قرآن حکیم کا ورق اور سطر انسانوں کے لیے راحت کا سامان ہے. اور قرآن خود سوال کرتا ہے کوئی جو قرآن پڑھ کر اور سمجھ کر دیکھے؟ ہے کوئی جو اپنی بیماریوں کا علاج اس کتاب میں تلاش کرے؟ تو ناظرین, تاریخ گواہ ہے, جس نے بھی قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے. لہٰذا نا امیدی جو ہے وہ چھوڑ دینی چاہیے, اور اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ایک بہت خوبصورت تحفہ ہے اپنے پروردگار کی جانب سے, اور وہ ہے قرآن مجید, قرآن پاک. اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں تو بہت سی مشکلات جو ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں. ہر بیماری کا بالکل کتابیں اللہ سے دوستی کر لینی چاہیے. اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہا کہ اگر تمہیں اگلے زمانے میں کوئی مشکل آئے تو یہ کتاب میں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اس سے تم ہدایت لے لینا. تو یہ ہدایت کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے. قرآن مجید کے جہاں بے بہا معجزات ہیں, ان میں سے ایک سب سے بڑا معجزہ واقعی یہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے آپ کو ایک حوصلہ, ایک امید ملتی ہے. اور میں ذاتی طور پہ یہ چیز ایکسپیرینس کر چکا ہوں, ہے نا, کیونکہ میرا نہیں خیال کہ کوئی انسان ایسا جسے کوئی مشکل نہیں ہے یا جو کبھی مایوس نہیں ہوتا. سب سے زیادہ آج کل جو انزائٹی اور ڈپریشن بہت زیادہ لوگوں میں پھیل رہا ہے, یہ بالکل آزمودہ ہوا چیز ہے کہ آپ نسخہ کہتے ہیں, آزمودہ نسخہ, کہ آپ نماز وقت پر پڑھیں, اول وقت پر. اور سجدے میں اگر آپ دکھی ہیں تو آپ سجدے میں 2 سے 4 آنسو بہا کر دیکھیں, آپ کے سارا ڈپریشن, آپ کی ساری انزائٹی ختم ہو جائے گی. اور قرآن کریم کو جب آپ پڑھتے ہیں اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں, ایک ایک لفظ آپ کی مشکل کا جو ہے نا وہ حل آپ کو نظر آئے گا. اور ویسے کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کیونکہ بے شک ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا, تو اگر مایوسی بھی انسان پہ آتی ہے یا انسان آزمائش ہو سکتی ہے بالکل. اور کئی دفعہ خدا خود چاہتا ہے اپنے بندے کو مشکل میں ڈال کے کہ وہ رب کی طرف لوٹے, وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھے. اور وہ ویسے جب آپ وضو بھی کرتے ہیں نا شہربانو, اس کا بھی بڑا اثر آنا شروع ہو جاتا ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ 24/7 وضو رکھیں گے تو بہت ساری چیزوں سے آپ بچ جاتے ہیں. تو نا امیدی بھی ایک ایسی ہی چیز ہے, حالات سے لوگ نا امید ہو جاتے ہیں. ہم نے پچھلے دنوں نیوز میں دیکھا کہ لوگ نا امید ہو کر سوسائڈ کر رہے تھے. تو ہمارے پاس نا امیدی کے لیے صرف یہی ہے کہ اگر ہم اپنے دین سے قریب ہو جائیں, اسے دوری اختیار نہ کریں, تو نا امیدی کبھی بھی ہمارے اوپر اس طرح سے اثر انداز نہیں ہوگی. تو کوشش کریں کہ آپ قرآن کریم کو سمجھیں. اور پھر ہم دوسرے عشرے میں, تو دوسرا شاہ ویسے مغفرت کا ہے, تو اس عشرے میں تو ویسے ہی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں قرآن مجید پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اور نا امیدی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کانسٹنٹ آپ کے اندر رہے گی. اچھا, آپ تھوڑی سی اگر کوشش کرتے ہیں نا وہ ختم ہو جاتی ہے. بالکل, سب سے پہلے تو ڈپریشن آپ کے بیسکلی, اگر ان کو سادہ الفاظ میں کہوں تو وہ آج کل ڈپریشن کی صورت اختیار کر جاتی ہے. تو ڈپریشن آپ کا ختم ہو جاتا ہے جب آپ پروردگار سے گفتگو کرتے ہیں نا. تو وہ گفتگو کرنے کے طریقے ہم سب کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ کیا ہے. نماز میں کر سکتے ہیں, دعا میں کر سکتے ہیں, اپنی دعا کو لمبا کر لیں.